معرفت عطا ہو جاتی ہے، معرفت عطا ہو جانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی خانقاہ میں کسی کونے میں دبک کے بیٹھ جائیں، جنگلوں میں نکل جائیں اور پہاڑوں میں نکل جائیں اور غاروں میں نکل جائیں۔ گئے وہ ایام، اب زمانہ نہیں ہے صحرا نوردیوں کا، جہاں میں مانند شمع سوزاں میان محفل گداز ہو جا، بیا کے غلغلہ در شہر دل براں فگنیم، جنون زندہ دلا ہر زگرد صحرا نیست۔ پھر اس کے اوپر وہ ڈیوٹی مقرر کر دی جاتی ہے، وہ حکم مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ ذمہ داری مقرر کر دی جاتی ہے کہ جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے البحر المدید میں عارف کی یہ پہچان بیان کی گئی ہے کہ من عرف اللہ لم یقدر ان یعصیہ طرفۃ عین، کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں داخل ہو گیا، فرمایا کہ اس کے لیے یہ لازم ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی کا جرت نہیں کر سکتا، وہ نافرمانی کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ کہ جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، جو ان عارفین کے حلقے میں آ جاتا ہے، اس کے اوپر پھر یہ لازم ہے کہ وہ اس چیز کو، اس روایت کو برقرار رکھے۔ جتنے بھی سلاسل فقر ہیں، جتنے بھی سلاسل تصوف ہیں، وہ دو جگہ سے اپنی نسبت لیتے ہیں، یا امیر المومنین خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا وہ اپنی نسبت شیر خدا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فقر نسبت صدیقی سے ہو، یا وہ فقر نسبت علی سے ہو، نسبت مرتضوی سے ہو، نسبت علوی سے ہو، وہ فقر آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کے فقر کا وصف کیا تھا؟ اقبال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب فقر صدیق کا واسطہ دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، میں کس بات کا طالب ہوں، میں کیا چیز طلب کرتا ہوں آپ کی بارگاہ سے؟ اذان فقرے کہ با صدیق دادی بشور آوری آسود جارا، کہ یا رسول اللہ، وہ فقر جو آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا کیا تھا، میں اس فقر کی آپ سے بھیک مانگتا ہوں، اس آسودہ جان کو، یہ تن آسان جو تن آسانیوں میں مبتلا ہو گیا ہے، مجھے بھی صدیق اکبر کے فقر کے طفیل اپنے دین کی وہ غیرت اور وہ حرارت عطا فرما دیجئے کہ جب دین پہ کٹھن وقت آتا ہے، جب دین پہ مشکل وقت آتا ہے، جب ارتداد کا فتنہ اٹھتا ہے، جب منکرین نظام اسلامی، جنہیں اس وقت منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کہا گیا تھا، جو منکرین نظام اسلامی تھے، ان کے خلاف تیغ صدیق نیام میں نہیں رہتی، فقر صدیق مسجد نبوی کی خلوت میں نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ فقر صدیق ان لشکروں کی امامت کرتا ہے، ان کی قیادت کرتا ہے، اور نظام اسلامی کے نفاذ تک وہ نیام تلوار میں نہیں لوٹتی۔ ارتداد کا فتنہ، گستاخان رسول کا فتنہ، منکرین ختم نبوت کا وہ فتنہ، انہیں دبانے تک، اس کے خاتمے تک فقر صدیق برسر پیکار رہتا ہے۔ اگر فقر صدیقی سے نسبت کا دعویٰ ہے تو اس کا کیا یہی تقاضا ہے کہ خانقاہوں میں گھس کے بیٹھ جائیں، خانقاہوں میں دبک کے بیٹھ جائیں؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کائنات روحانیت کا سب سے اعلیٰ تجربہ۔ ماورائے عقل تجربہ، دنیا روحانیت کا سب سے بلند و بالا تجربہ وہ تھا کہ جب رسالت مآب معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہ رعنائیاں دیکھ کے، وہ حسن و لطافت دیکھ کے، ما زاغ البصر وما طغی،
اور ابن عربی جو قاب قوسین کی تشریح کرتے ہیں تسنیہ میں اور واحد میں کہ کثرت کس طرح وحدت میں ڈھل جاتی ہے، اس حسن کو، اس جمال کو دیکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عرش پہ مقید نہیں کر دیتے۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل کے پر جلے، آقا آگے گئے، لیکن آقا نے اپنے آپ کو وہاں کا نہیں کر دیا، وہاں سے واپس تشریف لائے اور اس دنیا کی امامت فرمائی، اس دنیا کی راہبری کی، اس دنیا کی رہنمائی کی۔ اور معراج کے بعد بدر ہوا، معراج کے بعد احد ہوا۔ اور فقر کیا ہے؟ اقبال ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فقر عریاں گرمی بدر و حنین، فقر عریاں بانگ تکبیر حسین، کہ فقر عریاں کیا ہے، فقر کی معراج کیا ہے، فقر کی انتہا کیا ہے؟ فقر کی انتہا بدر و حنین ہے، اور فقر کی انتہا کیا ہے؟ فقر کی انتہا امام عالی مقام کی تکبیر ہے جو ظلم و استبداد کے خلاف اٹھتی ہے۔ اگر حضرت علی کے فقر سے نسبت ہے تو حضرت علی کا فقر کیا ہے؟ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ آج تمہاری تکبیر سے کشمیر کیوں نہیں لرزتا؟ آج تمہاری تکبیر سے فلسطین کیوں نہیں لرزتا؟ آج تمہاری تکبیر سے استبداد کو، استعمار کو، سامراج کو یہ جرأت کیوں ہے کہ وہ غوث الثقلین کی سرزمین کو آ کے پامال کرتا ہے، اس کی حرمت کو پامال کرتا ہے؟ آج استعمار کو یہ جرأت کیوں ہے کہ وہ شام میں گھسنے کی سوچتا ہے جہاں خالد بن ولید مدفون ہیں، جہاں بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے وہ مجاہدین مدفون ہیں؟ آپ کی تکبیر کہاں کھو گئی؟ اسی لیے اقبال کہتا ہے حقیقت خرافات میں کھو گئی، یا امت روایات میں کھو گئی، لباتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیان اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا، حمیت میں فرد، عجم کی روایات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ جب عشق کی وہ حرارت تھم جاتی ہے، جب عشق کی وہ چنگاری نکل جاتی ہے تو پھر عصمتیں پامال ہوتی رہیں، ان قربانیوں کو انسان فراموش کر دیتے ہیں۔ وہ 6 لاکھ جو اس پاکستان کی حرمت کے لیے کٹ گئے 47 کو، ان کی حرمت کو ہم نے بھلا دیا، ان کے خون سے ہم نے بے وفائی کی۔ آج ہم یہ نعرے لگاتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد، یہ بے وفائی ہے ان کے شہداء کے خون سے۔ وہ فقر کدھر ہے؟ وہ اذان کہاں ہے؟ وہ اذان کس نے دینی ہے؟ کیا یہ علماء کی ذمہ داری ہے؟ یہ مشائخ کی ذمہ داری ہے؟ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے؟ یہ دانشوروں کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ آپ کو ایمان کی دولت کیوں دی ہے؟ آپ کو حلقہ بگوش اسلام کیوں کیا ہے؟ میں نے آپ کی جگہ حساب نہیں دینا، آپ نے میری جگہ حساب نہیں دینا۔ سن لیں، سن لیں، نعروں کا وقت نہیں ہے، نعروں کا وقت نہیں، عمل کا وقت ہے۔ بیٹھیں، ہر کسی نے اپنا جواب جا کے دینا ہے وہاں پہ۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنچ آئے، ہم خاموش ہیں، اپنا جلاؤ، اپنا گراؤ کرتے ہیں، خود کو آگ لگا لیتے ہیں۔ اور علم اور تدبر اور تحقیق کی سطح پہ جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، دلائل سے اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر فقر مرتضوی سے ہماری نسبت ہے، اگر فقر علوی سے ہماری نسبت ہے تو وہ یہ تقاضا نہیں کرتا کہ خاموش ہو جاؤ، وہ کہتا ہے کہ اٹھو اذان دو۔ اذان یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب چبوترے پہ چڑھ جائیں، سپیکر پہ چڑھ جائیں اور اذان دے دیں۔ اذان کے مفہوم کو سمجھو، اذان کا مفہوم کیا ہے، وہ روح بلالی کیا ہے کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، فکر طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی۔ اذان کی وہ روح بلالی کیا ہے؟ اللہ اکبر،
अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह का कुरान सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह का दस्तूर हर दस्तूर से बड़ा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह का मंशूर हर मंशूर से बड़ा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह का कानून हर कानून से बड़ा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह का आइन हर आइन से बड़ा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह का निजाम हर निजाम से बड़ा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह का दिया हुआ पैगाम हर पैगाम से बड़ा है। हम कभी अल्लाह के दस्तूर के मुकाबले में दस्तूर लाते हैं, हम कभी अल्लाह के मंशूर के मुकाबले में मंशूर लाते हैं कि अब ला इलाहा इल्लल्लाह से बात नहीं चलेगी। ठीक है कि हमने इसीलिए हासिल किया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह होगा। छोड़िए, अब कम्युनिज्म का रिवाज है, कम्युनिज्म लाइए यहां पे। छोड़िए, अब सोशलिज्म एक जदीद नजरिया आ गया है, उसे लाइए। और आज उठ के कहते हैं आज सेकुलरिज्म का दौर दौरा है, सेकुलरिज्म को आज यहां पे नाफिज कीजिए। अल्लाह के दस्तूर के मुकाबले में कोई दस्तूर नहीं है, क्यों नहीं आप आजान देते? अल्लाह के आइन के बराबर कोई आइन नहीं है, क्यों नहीं ये आजान देते? अल्लाह के दस्तूर के मुकाबले में कोई दस्तूर नहीं, क्यों नहीं ये आजान देते? अल्लाह के कानून के सामने कोई कानून नहीं है, क्यों नहीं ये आजान देते? हुदूदुल्लाह के खिलाफ बिल पास हो जाते हैं, हम उसके ऊपर खामोश रहते हैं। जिनको मुंतखब करते हैं उनसे हम जवाब नहीं चाहते। आजान दीजिए, पुकार दीजिए। और यही वो आजान है, यही वो पुकार है जिससे जुल्म के ईवान कांपते हैं, जिससे इस्तिबदाद के ईवान कांपते हैं। इसीलिए इकबाल हमें बताता है कि परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगिस का जहां और है, शाही का जहां और। अल्फाज व मुआनी में तफावुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और। ये आप पे फर्ज है, आप मुल्ला की अज़ान देते हैं या मुजाहिद की? मुल्ला की अजान बज रही है, उसे कोई खामोश नहीं कर सकता। फिलिपाइन से लेके वो कनाडा तक बजती रहती है, वो दिन के 24 घंटे में रहती है, वो नहीं रुकती। कोई लम्हा नहीं है जब वो आजान ना हो रही हो। लेकिन ये आजान कहां है जो रूह से निकलती है? ये आजान कहां है जो दिल से निकलती है? ये आजान कहां है जो गोद के अंदर उन नौनिहालों की परवरिश करती है जो जाके उस बांग का फरीजा देते हैं? इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, फक्र से अगर आपको वाबस्ता होने का दावा है, अगर फक्र सिद्दीक से आप वाबस्ता हैं या फक्र अलवी से आप वाबस्ता हैं, आप जिस फक्र से वाबस्ता हैं, ये याद रखिए, अगर आप सुल्तानुल फक्र हजरत सुल्तान बाहू के दरवाजे पे हैं, अगर आप सुल्तानुल फक्र हजरत सुल्तान मोहम्मद असगर अली के आज इस याद की इस महफिल में बैठे हैं, आपको यहां से जाते हुए फक्र की उस आजान को अपने साथ लेके जाना होगा। अगर आप फक्र की आजान साथ लेके नहीं जाएंगे, आपके यहां आने का मकसद कभी पूरा नहीं होता। आपका मकसद तभी पूरा होता है जब आप अपने गली कूचों में जाके ये आजान दें, अपने बच्चों को तैयार करें कि वो मुअज्जिन बने, वो अपने अंदर रूह बिलाली पैदा करें, वो उमैया बिन खल्फ के पत्थर के नीचे आहद आहद की पुकार लगाएं, वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ें, वो अल्लाह के निजाम के लिए, अल्लाह के कानून के लिए, अल्लाह के दस्तूर के लिए, अल्लाह के आइन को बुलंद करें। आप बुलंद करें, मैंने बुलंद करना है, यह हम में से हर एक का फर्ज है। और इस अमल का हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना है। और नौजवान साथियों, मैंने ये अहादीस सिर्फ आपके लिए पढ़ी हैं कि अपने बुढ़ापे से पहले अपनी जवानी की कद्र करो। मेरी सांसें कितनी हैं किसे पता है? कोई बता सकता है ये जमानत से कि मैं यहां से उठ के वहां पे चला जाऊंगा? है किसी को ये जमानत? किसी को ये जमानत नहीं है। सांस उसके हाथ में है, जब वो डोर खींच देगा, ये गोश्त पोस्ट का पुतला कुछ नहीं है, ये रेत है, ये बिखर जाएगी, ये मुंतशिर हो जाएगी। आपको क्या जमानत है कि आप अगली सांस तक जिंदा है? अपने आप को अमल के उस सांचे में लाइए। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, आपके नारों को रोकना नहीं चाहता था, लेकिन ये नारों का वक्त नहीं है, ये अमल का वक्त है। ये फक्र औरियां बांगे तकबीर हुसैन, हुसैनियत की उस तकबीर का वक्त है।
دین کی لاج رکھو، اس فقر کی لاج رکھو جس فقر سے نسبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس چادر کی لاج رکھو جس چادر سے ہماری حرمت قائم ہے، اس گنبد کی لاج رکھو جس کے سائے میں تمہاری سانسیں پلتی ہیں، اس قرآن کی لاج رکھو جس نے تمہیں ایمان دیا، جس نے مجھے ایمان دیا۔ یہ علماء کی، مشائخ کی، حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ان پہ ذمہ داری ڈال دو گے، ان سے عمل کا حساب اس دنیا میں کون لے گا؟ آپ کے ذمہ ہے وہ حساب، آپ کے ذمہ ہے وہ احتساب۔ اس لیے اس تحریک کی سطح پہ اپنے آپ کو لائیں، ایک رسمی روایتی مرید تصور نہ کریں اپنے آپ کو مجاہد تصور کریں۔ اور مجاہد وہ لفظ ہے جس سے ظلم کے ایوان کانپتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نصاب سے یہ مجاہد کا لفظ نکال دیا جائے، لیکن ہم مجاہد ہیں، الحمدللہ ہم مجاہد ہیں۔ ہم ملا کی اذان نہیں دیں گے، ہم مجاہد کی اذان دیں گے، وہ اذان بھی ہمارے ذمہ ہے، وہ بھی ہم نے دینی ہے، لیکن مجاہد کی اذان بھی آپ نے دینی ہے۔ اور یاد رکھو، اگر حق باہو کو دنیا حق باہو کہتی ہے، کیوں حق باہو کہتی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے وقت کے اس عامر کے سامنے جو یہاں پہ اقبال نے جس کے متعلق کہا تھا کہ تخم الہاد کے اکبر پر ورید، بعد ازاں در صورت دارا دمید، کہ الہاد کا وہ بیج جو اکبر نے بویا تھا، وہ بعد میں پھر دار شکو کی صورت میں ظاہر ہوا، اور اس فتنے کے سامنے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے مرد مجاہد اورنگزیب عالمگیر کی حمایت کی، اور یہ علاقہ جو اس کے تسلط میں، اس کے باوجود آپ نے یہاں پہ کلمہ حق بلند کیا اور اورنگزیب عالمگیر کی حمایت فرمائی، اس لیے کہ وہ سلطنت مغلیہ کو سلطنت اسلامیہ میں بدلنا چاہتا تھا۔ آپ اپنے آپ کو اس مجاہد کی سطح پہ لائیں۔ حق باہو سے نسبت کا دعویٰ ہے تو حق کی لاج رکھیے۔ قرآن اور سنت یہ ہمارا دستور بھی ہے، ہمارا منشور بھی ہے، ہمارا آئین بھی ہے، اور اسی کے نفاذ کے لیے تو ہم مجاہد ہیں، اسی کے نفاذ کے لیے تو ہمارے اندر روح ہے، اسی کے نفاذ کے لیے تو ہمارے اندر سانسیں ہیں۔ اگر اس اذان کو چھوڑ دیا تو دوسری اذان بخشش کی سند نہیں بن سکتی، اگر یہ اذان دو گے تو وہ اذان تمہاری بخشش کی سند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔